اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات، آج میں نے آپ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے شاد عظیم آبادی، حیات اور خصوصیات کلام۔ پیارے بچوں، شاد عظیم آبادی کا اصل نام سید علی محمد تھا۔ یاد رکھنا کہ شاد عظیم آبادی کا جو اصل نام تھا وہ تھا سید علی محمد، اور یہ جو تخلص اختیار کرتے تھے اپنی غزلوں میں، اپنی شاعری میں جو تخلص اختیار کرتے تھے، شاد کرتے تھے، اسی لیے یہ اپنے نام کے ساتھ شاد جوڑتے تھے، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ سید علی محمد تھا۔ اور میرے پیارے بچوں، ان کے والد صاحب کا نام تھا سید عباس مرزا۔ شاد کے والد صاحب کا نام تھا سید عباس مرزا، اور آپ کے جو والد صاحب تھے وہ الہ آباد کے رہنے والے تھے، لیکن ان کے والد صاحب 14-15 برس کی عمر میں الہ آباد سے عظیم آباد پٹنہ چلے آئے، اور شاد کی جو پیدائش وہ وہیں پر عظیم آباد پٹنہ میں ہی، یعنی وہاں کے ایک محلے، عظیم آباد کے ایک محلے حاجی گنج میں یہ پیدا ہوئے۔ یاد رکھنا پیارے بچوں، عظیم آباد کے ایک محلے حاجی گنج میں یہ 1846 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور اسی نسبت سے کہ یہ عظیم آباد میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے ان کا نام پڑا شاد عظیم آبادی، یعنی یہ ان کا تعلق تھا کہاں سے؟ اب عظیم آباد سے۔ اور پیدا کب ہوئے؟ پیدا ہوئے 1846 عیسوی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتدا سے ہی شاعرانہ صلاحیت ان میں موجود رکھی تھی۔ بقول علامہ شبلی نعمانی، یہ ایک وجدانی چیز ہے، یہ انسان کے وجد سے اس کا ظہور ہوتا ہے، اور اسی طرح سے شاد عظیم آبادی کے وجد میں، اس کے اندرون میں اللہ تعالیٰ نے شاعری رکھی تھی جو آگے چل کے نکھر کر سامنے آئی۔ زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، اور بعد میں انہوں نے انگریزی بھی پڑھی۔ حالانکہ اکثر شعراء کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس انگریزی تعلیم سے واقف نہیں تھے، لیکن شاد نے انگریزی بھی پڑھی۔ شاد کی تربیت سر سید احمد خان کی نگرانی میں ہوئی۔ یہ بڑی بات ہے پیارے بچوں، یعنی عظیم ادبی ہستی، عظیم سماجی کارکن، سماج کو فلاح دینے والے، سماج کی بہبود کے لیے کام کرنے والے سر سید احمد خان کی نگرانی میں ان کی تربیت ہوئی۔ شاد کی تعلیم و تربیت نہایت ہی ادبی ماحول میں انجام پائی۔ انہوں نے اپنی ذاتی قابلیت اور اچھے اساتذہ کی تربیت سے اردو، فارسی، عربی کاموں کے ساتھ ساتھ مذہبی علوم اور فن شعر میں ایسی مہارت حاصل کی کہ ان کا شمار دور جدید کے اہل علم شعراء میں ہوتا ہے۔ کن کا شمار؟ شاد عظیم آبادی کا۔ اور شاعری کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ شاد سفیر بلگرامی کو اپنا کلام دکھاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے استاد الفت حسین فریاد کو مانا ہے۔ یاد رکھنا پیارے بچوں، شاد نے اپنا استاد الفت حسین فریاد کو مانا ہے، اور پھر آگے چل کے اصلاح کا جب سلسلہ ختم ہوا تو خود شاعری کرنے لگے، شاعری کے ساتھ جڑ گئے، اور اسلامی علوم سے بھی انہیں واقفیت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عیسائیوں، پارسیوں اور ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی پڑھی۔ ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے ان کو 1891 عیسوی میں انہیں خان بہادر کا خطاب دیا۔ یاد رکھنا بیٹا، جب آپ ہائر کلاسز کے ایگزامز میں آتے ہو تو آپ سے یہ کمپٹیٹیو ایگزامز میں آبجیکٹیو پوچھا جا سکتا ہے کہ شاد عظیم آبادی کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں کب خان بہادر کے خطاب سے نوازا گیا؟ تو آپ لکھو گے 1891 عیسوی میں۔ شاد نے مختلف محکموں میں نوکری بھی اختیار کی، آنرری میجسٹریٹ کے فرائض بھی انجام دیے، اور 14 سال تک حکومت کی طرف سے نامزد کمشنر رہے۔ انہیں سرکار کی طرف سے 1000 روپے سالانہ وظیفہ ملتا رہا۔
شاد نے لمبی عمر پائی. میرے پیارے بچوں، شاد نے لمبی عمر پائی. اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جنوری 1927 عیسوی کو 3 جنوری 1927 عیسوی کو عظیم آباد میں ہی شاد عظیم آبادی انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے پیارے بچوں، جب ہم شاد کی غزل گوئی، شاد کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شاد ایک ایسے شاعر تھے جن کے کلام میں چاشنی تھی، لطف تھا اور دل کو لبھانے والے اشعار دیکھنے کو ملتے ہیں. شاد نے نظم و نثر دونوں میں انمول تحقیقات عطا کی. غزلوں کا دیوان نغمہ الہام ان کی وفات کے بعد شائع ہوا. ان کی غزلوں کا دیوان جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ نغمہ الہام. ان کی دیگر تخلیقات میں رباعیات شاد، سروش و مستی، میخانہ الہام، مثنوی مادر وطن، مثنوی بادہ عرفان، مثنوی مادر ہند وغیرہ اہم ہے. تو میرے پیارے بچوں، نیکسٹ سلائیڈ میں ہم ان کی غزل گوئی پہ بھی بات کریں گے اور ان کی کچھ غزلوں کا بھی مطالعہ کریں گے.